رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے 3 دوست ہیں، بندہ مومن کے 3 دوست ہیں۔ موت کے وقت جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے تینوں دوستوں کو بلاتا ہے اور پہلے دوست سے کہتا ہے کہ تم میرے کس قدر کام آ سکتے ہو، کتنا میرا ساتھ دے سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جناب میں اس قدر آپ کے کام آ سکتا ہوں کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کی دوا کر دوں، آپ کا علاج کر دوں، آپ کا معالجہ کر دوں، آپ کی تیمارداری ہو جائے، اور اگر خدا نہ کرے انتقال ہو جائے تو آپ کا کفن دفن کر دیا جائے، آپ کو دفن کر دیا جائے، اچھے سے آپ کی تجہیز تدفین کر دی جائے، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ واپس آ کر کے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ کی خوبیاں بیان کر دی جائے۔ وہ بندہ جو موت کے قریب ہے وہ کہتا ہے اپنے باقی 2 دوستوں سے کہ تم نے اس کا جواب سنا؟ دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کس قدر کام آ سکتا ہوں، میرا اور تمہارا معاملہ تو جب تک ہے جب تک کہ تمہاری روح تمہارے جسم میں باقی ہے، اس کے بعد تمہارا راستہ جدا، میرا راستہ جدا، تمہاری منزل الگ، میری منزل الگ۔ وہ اپنے تیسرے دوست سے کہتا ہے کہ دونوں دوستوں کا تم نے جواب سن لیا، اب تمہارا جواب کیا ہے؟ تو اس کا تیسرا دوست کہتا ہے کہ میں تمہارے دنیا میں بھی کام آؤں گا، آخرت میں بھی کام آؤں گا، تمہاری قبر میں بھی کام آؤں گا، قیامت میں بھی تمہارے کام آؤں گا، ضرورت پڑے گی تو تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے میزان میں بیٹھ جاؤں گا اور تمہیں جنت تک لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلے دوست کا نام اہل و عیال ہے، اور دوسرے دوست کا نام مال ہے، اور اس تیسرے دوست کا نام اعمال ہے۔ تو یہ ہے دنیاوی زندگی، بالکل کلیئر ہے دنیاوی زندگی، اب اخروی زندگی جس کے پاس اعمال ہے۔ مال و اولاد سب کے پاس ہے لیکن اعمال سب کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس اعمال بھی ہیں، جس کے پاس تیسرا دوست بھی ہے، اسے آخرت میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کان نے سنا ہوگا، اور نہ دل میں خیال گزرا ہوگا وہ کچھ آخرت میں۔ اسی سورۃ الحدید میں رب فرماتا ہے دنیاوی زندگی آپ کے سامنے، اخروی زندگی آپ کے سامنے، رب فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آخرت میں سخت عذاب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آخرت میں اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا بھی ہے۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ طے کر لیجئے۔ آپ کو اس کا سخت عذاب دیکھنا ہے آخرت میں تو اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیجئے، اور اگر آپ کو اس کی مغفرت اور رضا دیکھنی ہے تو پھر نیکیوں میں اپنے نفس کو جو ہے وہ نیکیوں سے بھر دیجئے اور اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیجئے، اپنی تطہیر باطن کر لیجئے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سودا کی کچھ نہیں ہے، ایک دھوکے کے سمانے سے۔ زندگیاں 2 ہیں، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ دنیاوی زندگی کا نام آپ انسانی زندگی رکھتے ہیں، اخروی زندگی کا نام آپ ایمانی زندگی رکھتے ہیں۔ تو زندگیاں 2 ہیں ہمارے پاس، ایک انسانی اور ایک ایمانی۔ انسانی زندگی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے 2 چیزوں سے، جسم اور روح سے۔ ایمانی زندگی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، 2 چیزوں سے مرکب ہے، وہ ہے عقیدہ اور عمل۔ انسانی زندگی 2 چیزوں کا مجموعہ، جسم اور روح، اور ایمانی زندگی بھی 2 چیزوں کا مجموعہ، عقیدہ اور عمل۔ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، لیکن جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں، اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے، روح ہی سب کچھ ہے۔ اگر روح جسم سے نکل جائے تو جسم بیکار ہے، اسے شہر خاموشہ میں منتقل کر دیا جاتا ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا بھائی کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، سب ایک دوسرے کو منتقل کر دیتے ہیں، کوئی کسی کو گھر میں سجا کر کے نہیں رکھتا۔ اور جنہیں میرے خیال سے سجانے کا شوق تھا تو پھر اللہ رب العزت نے فرعون کو ان کے لیے سجا بھی دیا ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ انہیں ممیز رکھنے کا شوق تھا نا، میوزیم میں سجانے کا، باڈیز کو شوق تھا نا، جسموں کو رکھنا چاہتے تھے، باڈی کو رکھنا چاہتے تھے، بڑی محنت کرتے ہیں اس میں، تو پھر فرعون کو سجا بھی دیا ہے، لو عبرت کے لیے رکھے رہو اس کو۔ ہاں، تو کوئی سجا کر کے نہیں رکھتا، سب منتقل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایمانی زندگی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، عقیدہ اور عمل۔ عمل نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا۔
نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیسا عقیدہ ہے نظر نہیں آتا۔ آخرت پر کتنا یقین ہے نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جسم صحیح ہے یا بیمار ہے، جسم صحیح ہے یا بیمار ہے نظر آتا ہے، لیکن روح صحیح ہے یا بیمار ہے نظر نہیں آتا۔ بے شک روح صحیح ہے یا بیمار ہے یہ نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ جو اپنے جسموں کو سنوارنے سدھارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اے کاش وہ روح کو سدھارنے میں، روح کو سنوارنے میں لگ جائیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے، ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر بیمار جسموں کی نہیں، بیمار روحوں کی فراوانی۔ بے شک جسم تو ان کے ایسے توانا، تندرست، طاقتور تھے کہ وہ کسی وقت بھی، کسی بھی اکھاڑے میں، کسی بھی پہلوان کے سامنے مقابلے کے لیے اترنے کے لیے تیار تھے، سبحان اللہ۔ مگر ان کی روحیں بیمار تھیں۔ اور اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان بیمار روحوں کا ہی علاج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ۔ قرآن فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ کے رسول تزکیے کے لیے تشریف لائے تھے، روح کی پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے۔ نمبر 2 پر علم ہے، نمبر 2 پر پہلے ہے تطہیر باطن، اور علم اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، علم اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو تطہیر باطن، اللہ کے رسول ان بیمار روحوں کے علاج کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی اپنی بیمار روح کا علاج چاہتا ہے تو مدینے کی شفا خانے میں جائے۔ سبحان اللہ۔ تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، آنے والا کل فردا، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردا کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا، سبحان اللہ۔ ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ مدینے کی شفا خانے سے علاج کیا جائے اور روحوں کا علاج کیا جائے تو پھر درسگاہ اور خانقاہ کا رخ کرو۔ درسگاہ اور خانقاہ وہ ہے جہاں پر روحوں کا علاج کیا